بنا کے بھیج دیا کہ پیچھے پیچھے رہنا، اور جب نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیں بتانا تھا کہ ہم بھی اس لڑائی میں شریک ہو جائیں۔ تو ادھر نبی علیہ السلام نے سے پوچھا بھائی کون تمہاری جان سبزی پیسے نہیں دے رہا، کس نے پیسے مار دیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ابو جہل کا نام سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو بخوبی جانتے، خود فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے، اتنی تکلیف میں پہنچائی۔ لیکن جب ایک مظلوم آدمی نے، غریب آدمی نے فریاد کی نبی علیہ السلام کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلواتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام چل پڑے ابو جہل کے گھر کی طرف، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اب غریبوں سے بھی پنگے لے گا، اب غریب لوگوں سے بھی پنگا، شرم ہے نہیں کوئی؟ پیمنٹ لاؤ۔ تو ابو جہل ڈرتا ڈرتا اندر گیا، کانپتا ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کانپتا ہوا اندر گیا، اس کی جو رقم تھی تھیلی میں ڈال کے، جو بھی اس دور کا رواج ہوا، اس کی پیمنٹ لایا، اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے، وہ جاسوس بھاگتا ہوا امیہ کے پاس گیا، کہنے لگا تمہارا بادشاہ آج رسول اللہ کی آنکھیں بھیگی بھیگی بنا ہوا تھا، تم تو کہتے تھے لڑائی ہوگی، تم تو کہتے تھے وہاں پنگا پڑ جائے گا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس طرح کانپ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو امیہ دوڑا ابو جہل کے گھر پہ، وہ تم نے کیا کر دیا، پورے مکے میں بےزتی ہو گئی، خبر پھیل گئی۔ وہ ابو جہل کہنے لگا نہیں میں نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آج تو جب محمد علیہ السلام آئے نا، جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرا یقین تھا کہ ابو جہل آج اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو آج تو کام سے گیا، اپنی جان بچائی۔ تو ادھر دیکھیے نبی علیہ السلام ایک چوراہے پہ پہنچے، اس بندے کو کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام؟ فرماتے اچھا بھائی تیرا کام ہو گیا، اب تو جا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ خود ہی بھیگ دے خود ہی کہنے منگتے کا بھلا ہو، دیتے بھی تو نبی علیہ السلام ہی، انہی کا تو صدقہ ہے، دعا بھی خود ہی دیتے۔ اب وہ بندے نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے پیاری صورت والے آپ کا نام کیا، اپنے نام کو بتا دو، گاؤں جا کے بتانا ہے ایک ہفتہ پیمنٹ لیٹ ہو گئی، کس نے دلوائی؟ اب یہاں ایک خوبصورت سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام ہو گیا۔ ادھر تو اگر مولویوں کا بھی نام اشتہار کے اوپر نیچے ہو جائے گا دنیا داروں کی تو اور حالت خراب ہے، بولے ٹرسٹی کا نام پہلے آنا چاہیے، کوئی بولتا ہے میں بڑا چودھری ہوں میرا نام آگے ہونا چاہیے، نام کا ہی تو پنگا ہے۔ اور ادھر کام ہو گیا، نام پہ کیا رکھا ہے؟ نہیں، آپ اتنے پیارے نورانی چہرے والے مجھے اپنا نام بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام جب کوئی پوچھتا تھا آپ علیہ السلام کو تو آپ یوں فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ تو جب نبی علیہ السلام نے کہا میں محمد ہوں اللہ کا رسول، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ ہیں محمد رسول اللہ؟ میں تو پچھلے 10 دن سے روزانہ اپنی بات لوگوں سے سن رہا ہوں، میں نے تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا مکے میں کون میرا کام کروا دے گا، سب نے کہا کہ مکے کے رئیس لوگ وہاں بیٹھتے، لیکن سب نے آپ کا نام بھی لیا کہ ایک نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کا نام محمد ہے، لیکن وہ ایک بات سچی مجھے ساتھ میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ مجھے بار بار کہتے تھے اگر محمد مل جائے تو ان سے نہیں ملنا، میں پوچھتا تھا ان سے کیوں نہیں ملنا، تو بار بار مجھے یہ کہتے تھے ارے بھائی دنیا جانتی ہے اگر کوئی محمد رسول اللہ کو مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو کئی لوگ روک چکے تھے کہ بھائی ان سے نہیں ملنا، یا رسول اللہ میں تو آپ سے مل لیا ہوں، آپ کے گھر کا کھانا میں نے کھا لیا، آپ نے میرا کام کروا دیا، اب پہلے آپ مجھے کرنا شریف پڑھا دے تو اس کے بعد ہی میں اپنے کام کی طرف آ جاؤں۔ اب ادھر نبی علیہ السلام کیونکہ خانہ کعبہ میں روز جاتے ہیں تو ادھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی بھی روز جاری ہے، تو ایک دن ابو بکر صدیق کو کہہ کے بڑی مہنگی قیمت میں سیدنا بلال رضی اللہ کا سودا کروایا، ان کو خریدا امیہ سے، ان کو آزاد کروایا۔ چنانچہ اس دوران ظلم کی
انتہا ہو گئی. 80 سال کی بوڑھی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے, سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال ادھیڑی گئی, سیدنا اسامہ کو شہید کر دیا گیا, عمار بن یاسر کی پٹائی, کبھی بلال کی, کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملے, کبھی محمد رسول اللہ کی خود ذات اقدس کے اوپر پتھر بازی, کبھی کچھ. تو روزانہ جب تقریبیں زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ تیاری کر لیں, آپ کو اب اس شہر کو چھوڑنا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے اپنی یہ بات اپنے دوست کو بتا دی. رسول اللہ کے دوست کون ہے پتہ ہے نا بھائی آپ کو؟ کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق. کون ہے جی؟ ابو بکر ہے. کس کے دوست؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر ہے. تمام مسلمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد, پوری کائنات میں انبیاء کے بعد, رسول اللہ کی امت میں اگر کوئی سب سے بڑا مسلمان ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر ہی ہیں جو غار میں ساتھ تھے, جو عہد میں ساتھ تھے, جو بدر میں ساتھ تھے. وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ بچپن میں, لڑکپن میں دینا شروع کیا, جو جوانی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے, جو بڑھاپے میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور وہ صرف ابو بکر ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے, طبیعت علیل ہوئی, تو 1,24,000 صحابہ کے درمیان اگر نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں, اپنے سامنے, اپنے مصلی پر, اپنی مسجد میں, اپنے سامنے اگر کسی کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر. یہ ابو بکر کی شان ہے. تو سیدنا ابو بکر کو بتا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ابو بکر تیاری کرو, ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے یار, تیاری کرو. تو نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے. خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائی؟ اطمینان سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ آج کل آپ لوگ فتوا زیادہ کھیلتے ہو نا, اس لیے بعض وقت آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتا لگے, لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سارا دین نبی علیہ السلام کی زندگی میں رسول اللہ کو پڑھیں گے تو پتا لگے گا کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیا حکم تھا اس وقت, کیا حکم ہے آج, کیا حکم. اگر سیرت کو نہیں پڑھا, نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں پڑھا تو قرآن بھی سمجھ آنے والا نہیں ہے, حدیث بھی سمجھ آنے والی نہیں ہے. جو بھی پتہ لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے. اب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے, عثمان بن طلحہ وہاں تھے, ان کے پاس چابی ہوتی خانہ کعبہ کی. پر میں ابن طلحہ ذرا تالا کھول دے, میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک نازیبہ بات آگے سے کہی جو ناگوار گزری نبی علیہ السلام کو. انہوں نے کہا کہ اگر قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کے لیے تو تالا کھول دوں گا, لیکن آپ کے لیے تالا. اب سنیں, درس ہے یہاں مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے. جب اس بندے نے منع کر دیا چابی دینے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا تو ہمارے محلے کا رہنے والا ہے, اپنا پرانا جاننے والا ہے, بیت اللہ کے متولی میرے دادا ہی تھے, یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہا, منت نہیں کی. منت آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری 2 دن بعد. بڑی تاریخی خوبصورت بات کہی. فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے. ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے, اور پھر جس کو ہمارا دل چاہے گا ہم اس کو دیں گے. اب اتنا کیا کہ نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے. اچانک ایک دن اللہ کو حکم آیا کہ میرے پیارے محبوب چھوڑیے شہر کو, نکلیے. اب محمد رسول اللہ جب نکلے ہیں, ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے, آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا, آہستہ سے آواز دی. ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نکلے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے, ابھی آہستہ سے پکارا اپنے دوست کو. اندر سے آواز آئی, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, لبیک یا رسول اللہ. نبی نے سب پڑھے ہیں. ابو بکر آپ بستر پہ نہیں تھے, آپ اپنی کوٹھی میں اپنے کمرے میں نہیں تھے. فرمایا یا رسول اللہ, جس دن آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا, اس دن کے بعد تو ابو بکر کبھی اپنے گھر میں کمرے تک گیا ہی نہیں.
دروازے کے ساتھ بھیڑ لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ مبادہ کب رسول اللہ آ جائیں اور میرے نبی مجھ کو پکارے اور تو ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. اب نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کے چل پڑے. ابھی گئے ہوئے تھوڑی وقت گزرا تھا, اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی, اندازے سے سمجھیے 1-2 گھنٹے ہوئے ہوں گے, تو پورے مکے میں شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے. کیونکہ ابو جہل بھی اور اس کے تمام قبیلے والے لوگ اس بات کا ارادہ نعوذ باللہ کر چکے تھے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جان لیوا حملہ کریں. تو شور مچ گیا تو سارے اکٹھے ہوئے, ان ہر ایک کے پاس 100 سپاہی تھے. انہوں نے پورے مکے کی وادی میں, پہاڑوں میں ہر طرف لوگوں کو پھیلا دیا کہ نبی علیہ السلام کہیں باہر نہ جائیں, نعوذ باللہ ان کو پکڑ کے حملے کیا ہے. اب چنانچہ سارا دن گزر گیا, رات ہو گئی, پھر دن چڑھا, پھر رات ہو گئی, پھر دن چڑھا, رات ہو گئی. سارے ملک پر روز آتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے جب, تو وہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں اپنے بادشاہ کو, وزیروں کو, کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارا پہرا اتنا سخت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ڈسٹرکٹ مکہ میں ہی ہے, مکے کی جیوریڈکشن میں, مکے کے حدود میں, وہ مکے سے باہر نہیں گئے. اگر وہ جاتے ہمیں پتہ لگ جاتا. تو یہ بات کو یقین رکھیں آپ کہ ابھی وہ یہی ہیں. اچانک ایک منبر آیا اس مجلس میں, اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ میرے سردار, ہمارے بادشاہ, مجھے یہ تو نہیں پتا لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ پتا لگ گیا کہ ان کو رسد کون پہنچا رہا ہے, کھانا کون پہنچا رہا ہے, پانی کون دے کے آتا ہے. ابو جہل نے بڑی تیزی سے پوچھا کون ہے. ابو جہل تو مکے کے بچوں کو جانتا تھا. تو اس مخبر نے کہا کہ میں اس بات کی پوری تصدیق کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ابو بکر صدیق کے گھر سے جاتا ہے. ان کی نوجوان بیٹی ہے اسماء بنت ابو بکر, وہ روزانہ جاتی ہے. میں نے پیچھا بھی کیا لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, میں سراغ نہیں پا سکا. لیکن یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا, ان کا پانی, ان کی رسد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے. ابو جہل تو پہلے غصے سے آگ ببولا تھا, دوڑتا ہوا اپنی فوج کے ساتھ سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی پر دروازہ کھٹکھٹایا. اتفاق کی بات ہے کہ دروازہ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھولا. ابو بکر تو سب کو جانتا تھا, اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا, سب کو جانتا تھا, بچے بچے کو. جیسے اس نے دیکھا اسماء ہے, اتنی زور سے ضرب ماری, اتنی طاقت سے اس بدبخت نے ضرب ماری کہ سیدنا اسماء بنت ابو بکر جس تیزی سے گری ہے زمین پر, وہاں ایک پتھر تھا, اس نے ان کا کان پھاڑ دیا, سر زخمی ہو گیا, خون جاری ہو گیا. تو ابو جہل نے سیدنا اسماء بنت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اب جب وہ مارتا ہوا ہٹ نہیں رہا تو پیچھے سے کوئی اور ان کا سردار آگے آیا. اس نے ابو جہل کو کان میں کہا کہ یہ ابو بکر کی شہزادی ہے, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جاں بحق ہو گئی تو ان کو ڈھونڈنا تو بات کی بات ہے, مکے کے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی کہ تم نے ابو بکر کی شہزادی کو کس طرح آنا کر. ان کا بڑا خاندان تھا, بچے وہ سب مسلمان نہیں ہوئے تھے, بیٹی کو نہیں ملی. یہ جب بات ابو جہل نے سنی کو پیچھے رکھا تو اس نے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہی, کہنے لگا مجھے سچ سچ بتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, تیرے والد کہاں ہیں. آپ سنو نواپور کے مسلمانوں, اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ابو جہل نے مجھ سے یہ سوال کیا نا تو میرے دل میں بات آئی, میرے ذہن میں بات آئی کہ اسماء, پیارے نبی علیہ السلام تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بیٹا اسماء میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. فرماتی میں نے سوچا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اس کو سچ سچ بتا دوں, جھوٹ نہ بولوں تو شریعت بچے گی, لیکن اگر سچ بولتی ہوں تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. تو اسماء بنت ابو بکر کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے, کیا فرمایا سنو ان کے لفظ. فرماتی ہے ابو جہل کو کہ سردار مکہ کان کھول کے سن لے, اسماء کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. اسماء کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. رب کعبہ کی قسم تو اگر اسماء کے ٹکڑے بھی کرتے تو مجھ سے پتا بھی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کہاں ہے.
فرمایا سچ بول کے شریعت بچائی، سچ بول کے شریعت بچائی اور ظلم برداشت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی۔ اب ابو جہل سمجھ گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بتائے گی نہیں، وہ تنگ آ کے واپس چلا گیا۔ تو سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئی، واپس جا کے ماں کو نہیں کہا کہ میری بیٹا ہے، بہنوں کو نہیں کہا، دوبارہ کچن میں گئی، مطبخ میں پھر تازہ کھانا تیار کیا۔ پہلے رات کے پہلے پہر جاتی تھی، آج دوسرے پہر تک اس بات کا انتظار کیا کہ مخبر بھی تھک ہار کے واپس چلے گئے کہ نہیں۔ جب دوسرے پہر مخبر بھی تھک ہار کے چلے گئے کہ آج تو اسماء کی پٹائی ہوئی ہے، آج نہیں جانے والی، تو رات کے دوسرے پہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا پانی چیزیں لے کے پھر چل پڑی غار کی طرف۔ اور جب غار میں پہنچی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بٹیا کو دیکھا نا، کپڑے گرد آلودہ ہیں، خون کے دھبے ہیں، اور سر پر سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنا دوپٹہ اپنے زخم کے اوپر باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا اسماء، کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ اسماء آگے سے کیا کہتی ہے، ابا جی نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، آج دیر ہو گئی ہے، آپ دسترخوان لگائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ ابو بکر کچھ پوچھتے ہیں اپنی بیٹیا سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا اسماء بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ کا بندھن ٹوٹ گیا ضبط کا، رو پڑی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابو جہل نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے بہت مارا۔ نبی علیہ السلام نے متعدد جگہ یہ بات کہی اپنی حیات مبارکہ میں، فرمایا جس نے اسلام پر جو احسان کیے تھے سارے چکا دیے، جس نے جتنے احسان کیے سب چکا دیے سوائے ابو بکر کے، فرمایا اس گھر کا احسان نہیں چکا سکتا، کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جب میں اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا اس دن ابو بکر کا احسان رکھا ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ جب پہنچے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جا کے آپ علیہ السلام اس کوشش میں رہے کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا کہ میں اپنے وطن میں واپس جاؤں۔ آخر اللہ نے وہ دن عطا فرمایا جس کو آپ فتح مکہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر وہ دن آیا۔ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں آئے تو نبی علیہ السلام، ہاں اس میں ایک بات آپ کو بڑی قیمتی بتانی تھی، یہ جو ہجرت نبی علیہ السلام نے کی ہے نا مدینے کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہی کیوں ہجرت کی، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ بات مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ ارے بھائی پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے، ارے وہاں میں نے دیکھا اتر پردیش میں، بہار میں، دلی میں، باہر کے صوبوں میں مولوی کی تنخواہ ہے 10,000 12,000، اب یہاں پتہ نہیں کیا حاصل کرنا ہے۔ بولے جوتی مہنگی ہونی چاہیے۔ میرے پاس ایک دفعہ پنجاب اور حضور کا محکمہ رہا تو اگر مولویوں کی تنخواہ بڑھائیں تو سارے ممبران منسوخ ہو گئے، تو میں نے ایک ممبر کو کہا کہ یار جوتے بہت اچھے پہلے ریباک کمپنی کے ہے، بولا عثمان بھائی یہ 22,000 روپے دے رہے ہیں۔ میں کہا بالکل جی، جس قوم کی جوتیاں امام کی تنخواہ سے زیادہ مہنگی ہو ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں تو تب پتہ ہوں گی نا ہم اپنے ائمہ کی خدمت کریں گے، ان کو اپنا سردار بنا کے رکھیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو یہ روز سیرت کی ایک نئی کتاب منگوائیں گے، روز کچھ واقعات پڑھ کے سنائیں گے۔ تو ہم نے بولا نہیں ہمارا کام تو ہے مسجد میں استنجا کرنا بڑھ جاؤ، وضو کرنا ٹھیک ٹھاک ہو، ٹائم پہ نماز پڑھو، امام دیر سے آئے تو اس کی بے عزتی کرو، مؤذن دیر سے آئے تو اس کی کرو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے باتیں، بات تو تب پتہ ہو نا کہ جب نبی علیہ السلام کو ہم بار بار سنتے ہو پڑھتے ہو، ہم نے تو اس مشغلے کو چھوڑ دیا۔ مدینے اس لیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے اس لیے گئے ہیں کیونکہ مدینہ سیدہ آمنہ کا شہر ہے، کیونکہ مدینہ رسول اللہ کا ننہال ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ المنورہ میں ہوا ہے۔ مدینے کو اس لیے اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ کے والد کی قبر بھی جنت البقیع میں مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے۔
وہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، بیمار ہو گئے تو اپنے وہاں رکے سسرال میں، تو ان کا جب انتقال ہوا نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ان کا قبر بھی جنت البقیع میں ہے، مدینے سے رسول اللہ کا رشتہ ہے، مدینے میں رسول اللہ کے ننھیال ہیں، ان کی والدہ وہاں کی رہنے والی ہے، اللہ نے اس شہر میں اتنی عزت دے دی کہ اپنے محبوب کو بھی وہاں بھیج دیا، ورنہ اس کا نام تو یشرف تھا، لوگ اس کو مدینہ نہیں کہتے، یہ تو محمد رسول اللہ کی عظمت کی وجہ سے ملا۔ اور نبی علیہ السلام مدینے میں ہیں، اب کوشش ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوگا، آخر وہ وقت آ گیا، مکہ المکرمہ کی فتح کے واقعات بڑے لمبے، مختصر یہ سناتا ہوں کہ جس دن بیت اللہ میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے نا، خانہ کعبہ کے جب اندر گئے تو کہا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، چابی اس کے پاس ہے۔ اب وہ ابن طلحہ یہ کہہ رہا ہے خود، کہنے لگا دیکھو 10 سال بعد نبی علیہ السلام آئے، ان 10 سالوں میں ابو جہل نے بہت میٹنگیں کی، عتبہ نے کی، آس پاس کے حکمرانوں نے کی، بڑی بڑی میٹنگوں میں بھی جاتا تھا، یہ سب پلاننگ کرتے تھے مدینہ المنورہ کو ختم کرنے کی، لیکن مجھے رسول اللہ کی تھپکی یاد آتی تھی، بار بار لفظ کانوں میں گونجتے تھے کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی اپنے تیرے سے واپس لے لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج وہ وقت آ گیا، اب میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری گردن اتار، پتہ نہیں مجھے ملک بدر کریں گے، پتہ نہیں مجھے قید میں ڈال دیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، نبی علیہ السلام نے چابی لی ابن طلحہ سے اور بیت اللہ کو کھولا، اسے پاک کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہاں 2 نفل نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کو جب تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کانپ رہا ہے کھڑا ہوا کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آنے والا ہے، جب کسی کی حکومت بنتی لوگ اپنے مزاج سے فیصلے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، فرمایا یہ چابی پکڑ لے، اب قیامت تک تیری نسل میں باقی رہنے والی۔ فرماتے ہیں کہ اتنا کریم رسول میں نے نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام نے تو تانا بھی نہیں مارا، فرماتے چابی تھوڑی بھی نہیں، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عبادت۔ اب عدالت لگ گئی، نبی علیہ السلام لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن اخلاق سے نہیں پھیلا، صرف اسلام طاقتور نظام میں اخلاق سے پھیلا ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اخلاق کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، جو خود ہی طاقت نہ ہو دوسرے کو اخلاق کیا دکھائے، جو کمزور ہو وہ چمچہ گیری کرتے ہیں، وہ اخلاق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے، دشمن ان کے مخالف تھا، رسول اللہ مولا کرما تو جانے فرمایا کرتے تھے نبی دونوں حالتوں میں امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی وہاں حکومت نہیں تھی تو آپ نے درگزر کا معاملہ اختیار کیا، لوگوں کو معاف کرنے کا اپنے دل میں، اور جب طاقت آ گئی سزا دینے کی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا۔ اب کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، کس کا ٹائم ہو گیا بھائی؟ جیسے ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اسی لیے اوپر والے باتیں کر رہے ہیں، چپ نہیں ہو رہے۔ ارے آپ بھی نہ بولو گے۔ تو چنانچہ نماز کا وقت ہو گیا، دھیان سے سن لیجیے بات۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس کون کھڑا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے لاڈلے صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت ہے وہ بندہ، نبی علیہ السلام کے ہربل دستے کا جنرل، نبی علیہ السلام کا لاڈلا صحابی خالد بن ولید، جن کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا، فقراء صحابہ میں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چاروں خلفائے راشدین تو ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، مولا علی کرم اللہ وجہہ تو ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسا ارب پتی آدمی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگ، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے شہزادے۔ نبی علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا، پھر اچانک کیا پوچھا؟ وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کون ہے بھائی؟ بلال غلام ہے، بلال خالہ ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنے لوگ تھے سب سمجھ گئے
کہ نبی علیہ السلام بلال کو تو اس لیے بلا رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. کسی نے بڑی ہمت کر کے کان میں ایک بات کہی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا بات کر رہی ہے. یا رسول اللہ آج قریش زمین دوز ہو گئے. مکے کی فتح تو معمولی بات نہیں تھی, آج ان کا معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے سب کو, لیکن یا رسول اللہ اگر ایک غلام بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو ان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ بھی. اے نبی علیہ السلام نے بات سنی تو ناراضگی کا اظہار ہوا. ہمارے زمانہ جاہلیت ختم ہوا, جاہلیت کا دور ختم ہو گیا. آج بیت اللہ کی چھت پر چل کر اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. اب بلال تو سب سے پیچھے ہیں کیونکہ غلام ہے, کانپتے کانپتے آ گیا ہے, پریشان ہو گئے جب ان کا نام پکارا گیا. سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی کام نہیں میں نے کیا ہوگا, درست کوئی چیز رہ گئی ہوگی, پروٹوکول میں کچھ رہ گیا ہوگا. کانپتے کانپتے پوچھے, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. وہ فرمایا بلال چل بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا. آج اس چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو بس میرا بلال. پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا. پریکٹیکل نبی علیہ السلام نے. آج تو کئی لوگ, کئی مولوی, کئی سرمایہ دار, کئی چودھری یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنی برادری سے باہر اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کریں گے, اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے. ان نالائقوں کو یہی نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ نے ذات اور برادری کے اونچ اور نیچ کے سارے بندھن جو ہے وہ ختم فرما دیے. اب جب سیدنا بلال چڑھے نا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اوپر تو زاروں قطار رونے لگ پڑے. اپنے دل سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ باتیں بیان کی ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں بیان کی. ان کا انتقال دمشق میں ہوا. فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کو منڈیر پکڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا پردہ, میرے دل میں بار بار آیا, بلال وہ دن یاد ہے کہ تو نے چاہا تھا کہ میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کر لوں, تو اس دروازے پر آیا جو باہر کا دروازہ ہے, تو ابو جہل نے تجھے 1 گھنٹہ مارا کہ بھائی تو تو کالا ہے, تو اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا. فرماتے مجھے یاد آ گیا کہ امیہ نے مجھے وارننگ دی تھی کہ جب میں خانہ کعبہ کے اندر جایا کروں تو دروازے پر رہنا, تیری پرچھائی خانہ کعبہ پر نہ پڑے. کہنے لگے مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے کہ بلال کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, اور آج بلال کہاں چڑھ رہا ہے, بیت اللہ کی چھت پہ. فرماتے میں نے اپنے دل سے پوچھا, بلال یہ اتنی عزت کا مقام مجھے کیسے مل گیا؟ اور فرماتے میں نے خود پھر اپنے آپ کو جواب دیا اور نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میں نے کہا, بلال یہ جو محمد رسول اللہ سے تیری وفاداری ہے نا, یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج رسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے. اب بلال چڑھ گئے چھت پہ, اوپر چڑھتے ہی وہاں نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسلمانوں کے ساتھ مسائل تو پہلے دن سے ہی, جیسے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تو کہتے میرے دل میں خیال آیا, بلال مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے, مدینے میں کدھر منہ کر کے اذان دیتے تھے, مکے میں. اب بھی اگر آپ مکے میں جاؤ گے تو مؤذن خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے. خانہ کعبہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. آپ باہر ہوں گے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اگر کبھی موقع ملے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا تو اندر سے باہر کی طرف منہ کر کے دیوار کی طرف نماز پڑھیں. ان دیواروں کو قبلے کا درجہ اللہ نے دے دیا. اب بلال کو کہاں چڑھا دیا محمد رسول اللہ نے؟ وہ بولو کہاں چڑھا دیا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ, مسجد حرام کی نہیں. آپ کہنے لگے کہ جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا تو میرے دل میں خیال آیا, بلال اب کعبہ کی چھت پہ کعبہ تو نیچے ہے. تو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ محمد رسول اللہ کے عاشق فرماتے دیر نہیں لگائی, ایک ہاتھ سے ایک کان میں انگلی لگائی اور پھر اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگا, تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دے بلال کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ. ادھر اذان دینی شروع کی. نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. اب نبی علیہ السلام اذان شروع ہوئی تو پیارے پیغمبر نے طواف کرنا شروع کر دیا. بلال کا کعبہ چل پڑا.
بلال کا کعبہ چل پڑا، بلال بھی اذان دیتے دیتے گھوم رہا ہے تاکہ نما گاؤں کے مسلمانوں کو بتانا ہے، تاکہ کائنات کے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی جھوٹا نبی آ جائے، قیامت تک کوئی جھوٹا مہدی بن کے آ جائے، قیامت تک کوئی اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ کے بعد نبی بتانے آ جائے، تو مسلمانوں یاد رکھو کہ تمہارا آخری نبی، تمہارا کعبہ، تمہارے کعبے کا جو کعبہ ہے، تمہاری جو سند ہے، تمہارے قرآن کی جو سند ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ وہ جس طرف جائیں گے، وہ جس طرف گھومیں گے، تمہیں ادھر ہی جانا ہے، رسول اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب نبی علیہ السلام جب شام ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام ام ہانی تھا۔ نام یاد رہے گا آپ کو؟ ام ہانی۔ کیا نام تھا؟ ام ہانی۔ تو وہ ایک جھونپڑی نما مکان میں رہتی ہے اور روزانہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے قصے سناتی ہے۔ کیا کہتی ہے وہ؟ یار اپنے بچوں کو کہتی ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے سکے چچا کے بیٹے ہیں، میں حضرت عبداللہ کی سکی بھتیجی ہوں، عبد المطلب کی سکی پوتی ہوں، میں اپنے بچوں کو روز محمد رسول اللہ کے قصے سناتی ہے، 10 سال سے سنا رہی ہے۔ آج جب نبی علیہ السلام مکہ کو فتح کر چکے ہیں، بچوں نے اپنی ماں کو آگے کہا، ماں وہ جو تم کہتی تھی نا تمہارے بھائی ہیں مدینہ المنورہ کے جو نبی ہیں، ہاں مما انہوں نے مکہ فتح کر لیا، آج گلی کوچوں میں انہی کے لوگ ہیں، آج انہی کا اقتدار ہے یہاں۔ بڑی خوش ہوئی۔ تو چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے کہا، اماں تم تو کہتی تھی نا روز تمہارے بھائی ہیں، اب بتاؤ کہ ماموں ہمارے گھر آئیں گے، ہمیں آئیں گے ہمارے گھر؟ ام ہانی فرماتی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اپنے دل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مصروف ہیں، ان کے پاس تو اتنے زیادہ کام ہیں، انہیں کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن بھی مکے میں رہتی۔ آج کل کوئی بڑا پیر فقیر آ جائے، کوئی بڑا چودھری سرمایہ دار، کوئی بڑا ہم جیسا اللہ معاف فرمائے مولوی آ جائے، اگلا کہتا ہے دعوت اس جگہ کروانا جا بڑھیا مکان ہو، کیا سمجھے؟ جہاں رہنے میں آرام ہو وہاں لے کے جانا ہمیں۔ تو نبی علیہ السلام کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف عرب پتی آدمی، بڑا بزنس مین ہے، عرب پتی ہے، انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ کھانا دے، نہیں۔ اسی دن حضرت سفیان مسلمان ہوئے، مکے کے موجودہ گورنر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے یہاں چلے کھانا دے، نہیں۔ خیمے میں لشکر میں جہاں ٹھہرے ہوئے صحابہ، وہاں سے پرسنل اسسٹنٹ جو ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا انس، وہ لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، نہیں۔ اب ادھر وہ بچے ماں کو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں گے؟ اماں نے دل برداشت ہو کے کہا کہ ہاں بیٹا آئیں گے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے جذبات میں ذرا اونچی آواز میں پوچھا تھا کہ کون ہے دروازے پر، تو ادھر سے آواز آئی کہ حامی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام اشکبار ہیں، 10 سال بعد اپنی چچا صاحب بہن کو دیکھ رہے ہیں، بہن کی آنکھوں میں بے شمار آنسو ہیں کہ لوگوں نے بڑا ظلم کیا تھا، بہن کا خامد اس لیے چھوڑ کے چلا گیا کہ تم مسلمان کیوں ہوئی، 10 سال سے اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے کھلا رہی ہے، گناہ اس کا صرف یہی تھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو جب دیکھا بہن کے سب کے بندے ٹوٹ گئے، نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، کبھی پوچھ لینا اپنے مولویوں کو اطمینان سے بٹھا کے، محمد رسول اللہ نے جو فاقے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر کو استعمال کیا، جو غربت کو استعمال کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، ورنہ اللہ نے تو کہا تھا آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے آپ کے ساتھ چلیں گے، جو مرضی خرچ ہو جیسے مرضی کرو، فرمایا نہیں میرے رب میں تو غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن غربا کے ساتھ رہنے کے باوجود چاہے 1 دن کا فاقہ ہو، چاہے 2 دن کا، یا 3 دن کا، 4 دن کا، جب بھی رسول اللہ نے کھانا کھایا ہے تو تازہ کھانا کھایا۔
کون سا کھانا کھایا؟ تازہ کھانا۔ آج جب مکہ فتح ہوا، صبح سے مصروف تھے، بہن کے گھر پہنچ گئے اکیلے۔ جب بہن کے گھر پہنچے، بیٹھتے ہی پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ہانی بڑی پریشان ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہانی نے کہا یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو باسی روٹی پانی سے دھو کے سرکے کے ساتھ نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اب وہ روٹی کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگایا۔ یا رسول اللہ آرام کریں، بڑے تھکے ہوئے، کہاں مدینہ کہاں مکہ، اتنے دن کا سفر کے لیے اتنے مقدمات اتنے فیصلے، آپ تو بہت تھکتے ہیں، آپ آرام کیجیے۔ اب نبی علیہ السلام جو بستر پر تشریف رکھتے تو فرمایا کیا خوبصورت بات، فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا، آج کیا نہیں کرنا بھائی؟ آرام نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں، تم میری بڑی بہن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 15-20 سال بڑی، میرے سامنے بیٹھ کے آ جا۔ میں آگے رضی اللہ تم بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ چیلا لگا کے آئے تو گھر والوں کو کیا سمجھائے گا کہ نماز پڑھا لو؟ کوئی مولوی بن کے آتا ہے بچہ تو گھر والوں کو کیا کہتا ہے کہ پردہ کرو، دین پر چلو؟ کوئی آفیسر بن کے آئے تو گھر والوں کو کیا بتاتا ہے کہ میں بڑا افسر لگ گیا ہوں؟ جی کوئی بندہ بہت زیادہ دولت مند آ جائے تو رشتے داروں کو کیا بتاتا ہے میں نے کوٹھی خریدی، گاڑی خریدی ہے؟ اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں اپنی مجلس میں، اگر میری جگہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے تو آپ کو علاج کی باتیں بتاتا ہے، کوئی آفیسر آتا ہے تو آپ کو قانون کی باتیں بتاتا ہے، جی کوئی انجینئر آتا ہے تو تعلیم کی باتیں بتاتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ بھی جو اپنے رشتے داری میں جاتے ہیں، آج بھی ابھی میں ایک جگہ گیا ایک شہر میں تو وہاں مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا، کیوں؟ جو بھی آیا ابھی پچھلے مہینے کی بات میں مجھے فون بھی آیا کہ حضرت آپ ناراض نہیں ہوا، جتنے لوگ ملنے آئے ہر ایک بندے کے ساتھ 4 آدمی تھے جو بس یہ بتا رہے تھے کہ حضرت یہ بہت بڑا آدمی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، مطلب ہر بندے کو 4 لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کا تعارف ہو جائے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں کہاوت مشہور ہے، بندہ جب حج کر کے آتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی دیندار ہو جاتا ہے، سارے پنجابی کی کہاوت ہے جدو بندہ حج کر کے آتا ہے نا، وہ کہنا باقی پنڈ کا کافری ہے نا، اس کو پتا اسلام دے دو، زوم ہو جاتا ہے نا۔ جب ہم تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں یا دین کے کسی بڑے کام سے فارغ ہو کے آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ پھر ہم ڈینگیں ہاتھتے گھر میں، بیوی کے ساتھ دین کی ڈینگیں، بچوں کے ساتھ دین کی ڈینگیں، بھائیوں کے ساتھ دین کی ڈینگیں، پڑوسیوں کے ساتھ دین۔ اب محمد رسول اللہ جو کائنات میں اسلام کے شارع ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، عربی کا لفظ ہے شارع، شین الف رے، نبی علیہ السلام دین کے شارع ہیں۔ شارع کا مطلب ہوتا ہے مالک ہے دین کے، مالک ہے دین کے، آنر ہے اسلام کے۔ کون؟ محمد رسول اللہ۔ اب جب مالک خود آ گئے ہو گھر تو وہ کیا بتائیں گے؟ کچھ تسبیحاں بتائیں گے یا کوئی نئی نماز بتائیں گے یا کچھ نفل بتائیں گے؟ اب سنو دین کے مالک نے کیا بات کی اس رات اپنی بہن کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کیا کہا ہوگا؟ اندازہ نہیں ہے اندازہ؟ پہلے کہو آج سے وعدہ کرو اپنے مولویوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ قدر صرف قورمہ کھلا کے نہیں، خوب ان کے پاس رقم ہو تاکہ وہ مہنگی مہنگی کتابیں خرید کے لا سکیں، بہترین ان کی رہائش ہو تاکہ اطمینان سے اے سی میں بیٹھ کے سیرت النبی کا مطالعہ کر سکیں، وہ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ان کے بچوں کا خرچ کیسے اٹھے گا، کیونکہ دین ہم کو کوالٹی کا چاہیے۔ کس کا دین چاہیے؟ موبائل کون سا خریدتے ہو؟ کمپنی کا۔ گاڑی کون سی خریدتے ہو؟ بولو بھائی۔ ڈاکٹر کون سا استعمال کرتے ہو؟ اچھا MBBS۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو کیلا بیچنے والا بولتا ہے میں بھی فتوا دے دیتا ہوں، ٹرسٹی بولتا ہے کہ مجھے اسلام کا پتہ ہے، کروڑ پتی بولتا ہے کہ اسلام مجھے پتا ہے، پردھان جی بولتا ہے کہ اسلام مجھے پتا ہے، کوئی مسلمان وزیر MLA بولتا ہے اسلام مجھے پتا ہے۔
ارے ساری دین ساری چیزیں تمہیں کمپنی کی چاہیے اور دین اسی طرح چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں. دین بھی کمپنی سے لینا ہوگا, دین بھی معتبر لوگوں سے سیکھنا ہوگا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں. آپ جب اپنے علماء کے پاس دین سیکھیں گے, ان کے پاس بیٹھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے, تب آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ دین فتوے سے نہیں چلتا, دین محمد رسول اللہ کی وفاداری کے ساتھ چلتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے ساتھ. اب کیا کہا نبی علیہ السلام, کیا کہا اپنی بہن سے, نہیں نہ پتا, سنو دل تھام کو سنو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا, بڑی تاریخی بات کہی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہے ہوں گے نا, زمین پھٹ گئی تھی اس دن, آسمان کا سینہ چر گیا تھا. پیارے محمد علیہ السلام ام ہانی کو سامنے بٹھا کے کیا کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں, اور نبی علیہ السلام اپنی بہن کو کہتے ہیں, ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہے اور آپ تو اس بات کو جانتی ہیں کہ میں ابھی شکم مادر میں تھا, ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو 2-3 ماہ پہلے نا میرے ابو حضرت عبداللہ دنیا سے وصال کر گئے تھے. ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا, تمہیں دیکھا. آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ تھے کیسے. اندازہ لگاؤ, مکہ فتح ہوا ہے, آپ فتح پر جشن مناتے ہیں, آپ فتح پر دعوتیں کرتے ہیں, آپ کامیابی کے اوپر لوگوں کو بلاتے ہیں. یہاں محمد رسول اللہ کو جب ایک انقلابی کامیابی حاصل ہوئی ہے, بیت اللہ واپس ملا ہے, آج کی رات اپنی بہن سے کس کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں, ام ہانی کی بھی آنکھیں اشکبار ہے, فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کے ابو تو اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے, ایسے شہزادے تھے یا رسول اللہ, جب وہ مکے کی سڑکوں پر گلیوں سے گزرتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شہزادہ چلا گیا. لوگ کھڑے رہتے تھے کہ عبداللہ کو کرنے والے, اور خوبصورت بھی کیوں نہ ہو, جن کی پیشانی پہ محمد رسول اللہ کا نور ہوتا. ابھی والد کا ذکر پورا نہیں ہوا, نبی علیہ السلام نے اگلی تار چھیڑ دی. ہانی تجھے پتا ہے نا بڑا چھوٹا تھا. جی رسول اللہ مجھے یاد ہے, آپ 6 سال کے تھے. یعنی تجھے یاد ہے میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا وقت نہیں گزارا, اس وقت بڑی سیانی تھی. تو بتا نا ذرا میری ماں کی سیرت بیان کر, بتا محمد رسول اللہ. اپنی والدہ کی باتیں کرتے ہیں, اس حد تک ماں سے محبت ہے کہ ایک دن ممبر سے اتر کے مصلی پر کھڑے ہوئے, تکبیر ہو گئی, صفیں باندھ دی گئی, بلال تکبیر کہہ چکے, اچانک نبی علیہ السلام پیچھے کو گھوم گئے, اور فرمایا بلال جی یا رسول اللہ, اور فرمایا یارو میری بات سنو دور سے, خدا کی قسم آج اگر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں زندہ ہوتی اور اس وقت جب میں نماز کے لیے تیار ہوں اور وہ میرے حجرے سے مجھے آواز دیتی محمد, اور میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس جاتا, پہلے اماں جی کو پوچھتا ماں کیا بات ہے. نبی علیہ السلام جب چلے ہیں 63 سال جب چلے تھے مکہ المکرمہ کے لیے, ایک دن 2 واقعات سیرت میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا انتقال کہاں ہوا, مدینہ شریف میں. کہاں ہوا بھائی, مدینہ میں. تو اماں مکے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں, جب 6 سال کے ہو گئے, بھائی حلیمہ سعدیہ ان کو واپس سیدہ آمنہ کے پاس چھوڑ گئی. تو سیدہ آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کے ہیں, ان کو ان کے ابا کی قبر دکھا کے لاؤں, ان کو اپنے والدین سے ملوا کے لاؤں. تو انہوں نے ایک سفر کیا مکے سے یشرف کا, جس کو آج آپ مدینہ النبی کہتے ہیں. اس سفر میں نبی علیہ السلام کو لے کے گئی, وہ ام اسد رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی نبی علیہ السلام کی رضائی ماں ہے, انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو پالا ہے. اس سفر میں جب مدینہ پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں, سیدہ آمنہ نے ان کو ان کے والد کی قبر دکھائی, کچھ دن وہاں رہے. لیکن جب واپس چلے نا مدینے سے مکے کے لیے, چلتے چلتے ایک دن اچانک ابوا نام کی ایک بستی آتی ہے, ایک پہاڑی بستی ہے ابوا. جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آج کی زبان میں سمجھ لیجئے کہ سیدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا.
سواری روک دی گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی. درد کی جب شدت ہوئی تو انہوں نے 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگا دیا. متعدد محدثین نے اس واقعے کو قلم بند کیا اور اس میں بڑی ایک بات انہوں نے سیدہ آمنہ کی نقل کی. بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن نبی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 6 سال. تو سیدہ آمنہ کو جب تکلیف بڑی، انہیں یقین ہو گیا کہ شاید اللہ کے حضور واپسی کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگا لیا. جب بھی ڈالتی جس طرح مائیں اپنے بچے کو ڈالتی. تاریخی جملہ نبی کی ماں کا علیہ السلام درجہ عشق قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. کیا بات کہی خوبصورت، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے میرے پیارے بیٹے محمد، ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، لیکن تیری ماں کا یعنی سیدہ آمنہ کا نام زندہ رہے گا. کیوں؟ خود ہی فرماتی ہے کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا لال دنیا کو دے کر جا رہی ہوں. اور ان کا انتقال ہو گیا وہاں پر سیدہ آمنہ کا. ام ایمن نے بستی سے عورتوں کو بلایا، مرد آئے، قبر تیار کی گئی. اور وہ فرماتی ہیں ام اسد فرماتی ہیں جب قبر تیار ہو گئی ہم سب لوگ آگے چل پڑے تو میں بھی چل پڑی. نبی علیہ السلام کو ہاتھ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا، 6 سال کے نبی علیہ السلام. لیکن جب چل پڑی فرماتی جب میں پہاڑی سے نیچے اتری تو میں دیکھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام ساتھ میں نہیں ہے. تو میں پریشان ہو گئی، میں چاروں طرف ڈھونڈنے لگی محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں مجھے رونے کی آوازیں آئی، تو کوئی رو رہا ہے کہ اماں تم کہاں چلی گئی. واپس پہاڑی پر چلی تو نبی علیہ السلام اپنی اماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے کہ اماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں بہت چھوٹا ہوں. آج محمد رسول اللہ مدینے سے چلے تو ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1,24,000. کتنے بھائی؟ 1,24,000 جب چلے ہوں گے نا تو کم از کم 20 کلومیٹر کا قافلہ ہوگا. پیدل بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، کچر بھی ہیں، اونٹوں پر بھی سوار ہیں. جب مدینے سے چلے آخری حج کے لیے. اور اب عمر کتنی ہے رسول اللہ کی؟ 63 سال. اب جب آخری حج کے لیے چلے اب عمر کتنی ہے؟ 63 سال. چل پڑے منزل و منزل. جب کیونکہ رسول اللہ نے آنا پروٹوکول لگا ہوا ہے، ہر بستی کو پتا کہ نبی علیہ السلام گزرنا. لوگ چوراہوں پر کھڑے، لوگ چھتوں پر کھڑے نبی علیہ السلام کے استقبال میں. جب چلتے چلتے یہ قافلہ مکے سے پہلے ابوا کے قریب سے گزرا تو پیارے محمد علیہ السلام 63 سال کے. کتنے سال کے؟ 63 سال کے. تو جب قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹ کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ دی. اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کے آپ علیہ السلام اونٹ سے اتر گئے. پورا قافلہ رک گیا. اب نبی علیہ السلام کتنے سال کے ہیں؟ 63 سال کے. امام بخاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام سارا پتاک ہوئے اور کہتے ہیں ابا تجھے کہا تھا تو 6 سال کی تھی، میں 6 سال کا تھا تو چلی گئی تھی. اتنا روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک جو ہیں وہ ایسے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا سر اس کے درمیان میں رکھا ہوا ہے اور داڑھی مبارک سے آنسو تو پڑے. کتنے سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ 63 سال کے ہیں. کتنے سال میں مار گئی؟ 6 سال کی عمر میں مار گئی ہے. جب کافی وقت ہو گیا، ہچیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہی دوست جو غار میں بھی ساتھ تھا، جس نے بدر کی رات سجدے میں رسول اللہ کے ساتھ بغل گیر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کہ یا رسول اللہ اٹھے، اللہ کی مدد آ گئی. وہ پھر آگے بڑھا. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ مطلب اب کرنا کیا ہے؟ چلیں گے. لوگ کھڑے ہیں. قربان جاؤ مسلمانوں، سنو کیا محبت ہوتی ہے ماں کی. محمد رسول اللہ نے تاریخی بات کہی اور میں جا کے سب کو بتا دو آج کی رات میں محمد رسول اللہ کا بستر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا. میں اپنی ماں کی قبر سے جانے والا نہیں ہوں. وہ محمد رسول اللہ فتح مکہ کی رات اپنی بہن سے ام ہانی سے واقعات سن رہے ہیں، اپنی والدہ کے، اپنے دادا کے. ہمیں سمجھا رہے ہیں دنیا کے انسانوں کو کہ جب تمہیں کوئی کامیابی مل جائے، جب کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ گے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی
نصرت دے دے گا، پھر جا کے رشتہ داروں میں گھر والوں میں ڈیگے نہیں ہانکنا، پھر اس دن انہیں یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ دوسرا تھا کبھی نہیں۔ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا نا، بڑی محبت سے ادب سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام اشفار ہو گئے، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، فرمایا عائشہ تجھے یاد نہیں ہے جب مکے کا پکا میرا ظالم تھا ابو جہل، عتبہ، ولید جب پتھر مارتے تھے، جب کبھی کوئی مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ان سب کے درمیان اگر کوئی میرے ساتھ تھا تو پھر خدیجہ الکبریٰ ہی تھی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذاتی زندگی میں ہمیں سکھا دی یہ بات کہ مائیں آئیں گی تو احترام رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، دائی علیمہ سامنے آگے کھول کے اماں جی السلام علیکم، انہوں نے کندھے پہ آ کر کے پوچھا کیسے ہو بیٹا؟ آنکھیں اشربار ہو گئی، اماں بہت اچھا ہوں، آپ آ گئے کہ اور اچھا ہو گیا۔ بیٹی آئی ہے سیدہ فاطمہ ملنے، رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کے ملتے تاکہ ان کو مسلمانوں کو بتانا ہے، قیامت تک انسانوں کو بتانا ہے کہ جب بیٹیاں ملنے آئے تو باپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ملنے کے لیے آ گئی، رسول اللہ کی رضائی بہن ہے، دائی حلیمہ کی بڑی بیٹی ہے، محمد رسول اللہ کو گود میں انہوں نے کھلایا ہے، اور بڑھاپے میں رسول اللہ سے جب ملنے کے لیے آئی فرمایا شیمہ بڑی بوڑھی ہو گئی ہو، تم میرے ساتھ مدینہ چلو، میں تمہارے لیے بہترین گھر دوں گا، خادمائیں دوں گا، ہر مہینے کا رزق پہنچے گا، بہترین کپڑے۔ کہنے نہیں یا رسول اللہ مجھے واپس جانا ہے، آپ سے کچھ کام تھے۔ ان کے کام جب کرنے لگے پہلے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، ارکان میں مشورہ ہوتا تھا، آج جب بہن آئی ہے تو کوئی مشورہ نہیں، آرڈر لکھوا رہے ہیں کہ شیمہ کے قیدی رہا کرو، شیمہ کے لیے سواریاں لاؤ، شیمہ کے لیے کپڑے لاؤ، شیمہ کے لیے خشک میوے لاؤ، شیمہ کے لیے تحفے لاؤ۔ یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو کہ جب بہنیں گھر پہ آئیں گی تو بیویوں کو پوچھ کے ان کو پیسے بھی دیے جائیں گے، جب بہنیں آئیں گی تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو آپ استعمال کریں گے، اپنی طاقت کے مطابق اپنی بہنوں کو دے کے بھیجیں گے۔ رسول اللہ اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں۔ اور یہ کس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے آئے؟ وہ جس کے پیسے دلوائے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مدد کی، خود چکی چلائی، وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ سیدنا اسامہ کے ساتھ منہ پر جب مرہم لگائی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ نے اپنے کردار کے ساتھ یہ بات لوگوں کو بتا دی۔ تو نبی علیہ السلام سے بہت دور آ گئے۔ دو لفظوں میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ آج وہ دو لفظ ہمارے پاس نہیں، دو لفظ ہمارے پاس باقی نہیں بچے۔ کون سے دو لفظ؟ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست، ہم اتنے لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی غیر مسلم دوست اگر آپ سے یہ پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ کیا بولو کہ نماز پڑھنا اسلام؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا بتاؤ گے کہ روزہ رکھنا اسلام، تلاوت کرنا اسلام؟ بتاؤ تو صحیح، کیا بتاؤ گے آپ؟ کچھ پتا نہیں مسلمانوں، صبح اٹھتے ہی قیمے والے کباب، دوپہر کو قورمہ، شام کو بریانی، بس صبح شام سوائے گوشت کے۔ نبی علیہ السلام نے تو روزانہ نہیں کھایا، کبھی پوچھا نہیں مولویوں سے جا کے محمد رسول اللہ کی غذا کیا ہے؟ رسول اللہ نے تو کثرت سے نہیں کھایا، پسند کیا، کثرت سے نہیں کھایا۔ محمد رسول اللہ تو روزانہ واکنگ کرنے جاتے ہیں، صبح کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو روز رات کو ٹہلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ تو اتنے فرینک ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ اچانک رات کو جب سیر کرنے نکلے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم سب کی ماں سے پوچھتے ہیں، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ دوڑ لگانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، وہ دوڑ میں جیت گئی۔ کچھ دن بعد نبی علیہ السلام پھر نکلے، فرمایا دوڑ لگانی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ لگانی ہے۔ آج رسول اللہ جیت گئے، فرمایا اس دن والا حساب آج برابر ہو گیا۔ ہے آپ میں کوئی ایسا جو نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کو اپناتا ہو؟ محمد رسول اللہ نے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے، پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھا، اور کسی صحابی نے کہا بتا بھائی کون ہے؟ وہ کہنے لگا ارے ان کی خوشبو تو صاف گلیوں سے محسوس ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ۔ آپ نے کیا کبھی اس سنت کو استعمال کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، ایک صحابی ہیں دیہاتی گاؤں سے آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں ان کا کام ہے کہ بازار سے جتنی
بڑی دکانیں ہیں ان سے کسی سے پھل لے لینا, کسی سے جو تازہ منڈی میں چیزیں آئی ہو ٹوکرے بھروا کے لاتے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیتے ہیں, صحابہ کو بھی دیتے ہیں. اور جب کھا بھی لیتے ہیں سب لوگ تو صحابی قریب میں آ کے کان میں کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ اس کی پیمنٹ بھی تو کرنی ہے. نبی علیہ السلام یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں کو سینے سے لگایا. آپ کو تو صرف نمازی پیارے ہیں, آپ کو تو صرف اچھے اوپے چھپے والے لوگ پیارے ہیں. کمال یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اچھی باتیں کی جائیں. رسول اللہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سماج سے پچھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان جا کے ان کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا. حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ پیسے تو آپ نہیں دینے, آپ تو بہت رکھتے تھے زور زور سے. ابو ہریرہ کہتے بعض اوقات نبی علیہ السلام کے دانت مبارک ان کے آنے پہ اتنا ہنستے تھے. اور میں اچھا تو کہہ رہا تھا ہدیہ یار, اور میں رسول اللہ ہدیہ تو ہے لیکن پیمنٹ تو آپ ہی دے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دن شراب پی لی غلطی سے. اب نبی علیہ السلام کی شریعت میں جو شراب پیے درے لگاؤ. اب جب ان کے درے لگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں پھیل رہے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ تیرا بیڑا گرک ہو جائے, تو نے یہ بڑا برا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اس کا گریبان پکڑا, اور تو کون ہوتا ہے میرے صحابی کو بتوا دیتا ہوں یا رسول اللہ اس نے شراب پی. اور میں سن لو میری بات کام کھول کے, ہم کو اس کے اس برے عمل کے ساتھ نفرت ہے, اس کی ذات کے ساتھ عمل کے ساتھ نفرت ہے, ذات کے ساتھ نفرت نہیں ہے. ذات کے ساتھ کوئی نفرت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام کرتے ہیں آپ کے معاشرے میں سب کے لیے جگہ ہے. آج بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نوجوان نشے میں چلے گئے. مجھے انہوں نے بھی توجہ دلوائی, نوجوان لڑکے لڑکیاں نشوں میں چلے گئے, نوجوان مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے. ارے بھائی تمہاری مسجد میں محمد رسول اللہ والی بات ہوگی تو نوجوان بھی آئیں گے نا. رسول اللہ نماز کے بعد خالی اوقات میں مسجد کے سامنے والے میدان میں یا گھوڑ سواری کا مقابلہ کراتے ہیں, یا تیر اندازی کا مقابلہ کرواتے ہیں, یا پہلوانی کا مقابلہ کرواتے ہیں. اور تم نے بھی کوئی فٹ بال کلب بنایا, ان کا کوئی جم بنایا, کچھ کیا کہ تم نے بھی محمد رسول اللہ کی عادتوں کو اپنایا. رسول اللہ کوئی عبادت کا مذہب نہیں لے کے آئے. رسول اللہ ایک سماجی ویوستھا کو لے کے آئے جس میں خوبصورتی ہے, جس میں غیر مسلموں کے لیے جگہ ہے. وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں. رسول اللہ نے ہمیں سکھائی یہ باتیں. ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوسوں دور آ گئے. ہم نے تو سوچا بس اسلام صرف 5 وقتہ نماز کا نام ہے, بس نماز پڑھو, اگر کوئی غلطی ہو تو مولوی کو ٹوک دو, کوئی بات ہو تو محسن کو ڈانٹ دو, بس اس کے بعد ہمارا کوئی معاملہ دینا نہیں ختم ہو گیا. ہم نے اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں. کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ بھائی اسلام کا مطلب کیا ہے تو ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگتے ہیں. پھر اس کو کیا بتائیں گے جبکہ اسلام 2 لفظوں میں رسول اللہ نے بیان کیا. کتنے لفظوں میں؟ آپ کو 2 لفظ پتا ہے؟ تنخواہ بڑھا دو تو موجود نہیں کہ جھوٹ موٹ بھی انسان کو. کوئی بڑا افسر ہو نا فرسٹ رینک کا, یہ میں مذاق میں نہیں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میں نے ان سے بھی نہیں پوچھا, اور یہ صرف آپ سے نہیں کر رہا, پورے ملک کے مسلمانوں سے. جو فرسٹ رینک کا آفیسر ہوتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 1.5 لاکھ. آپ نے تو اپنے امام کی تنخواہ سرکار کے چپراسی سے بھی کم رکھی. آپ کو دین کون سمجھا؟ آپ کو نہیں کوئی سمجھا سکتا جب آپ نے اپنے امام کا معیار ہی وہاں چپراسی تک پہنچا. خدا کی قسم میں نے اس بارے میں کسی نے یہاں بات نہیں کی. یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جہاں جاؤں اپنی قوم کے ساتھ وہ کڑوی باتیں کروں جس کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں اور نہ لوگ کہنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہی حالت رہے گی تو قرآن نے کہا ہے اللہ فرماتے ہیں تم اگر اچھے بندے نہیں نہ بنے تو ہم تمہاری جگہ اسلام کی دولت یہ بند ہونے والا نہیں ہے, دین کا نظام بند ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ کو دین میں رہنا ہے تو اسلام کے پروٹوکول کو سیکھنا ہوگا. آپ کے اگر دماغ میں یہ وجود ہے کہ میرے علاوہ مسجد نہیں چلے گی, میرے بغیر مدرسہ نہیں چلے گا, میرے بغیر تو ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اسلام کو پہچانے. رسول اللہ نے 2 لفظوں میں دین بیان کیا, ہمیں وہ 2 لفظ بھی یاد نہیں. اچھا آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں وہاں تک پہنچنے کا.
دنیا کے جتنے مذہب ہیں نا ان کا ایک ایک لوگو بنا ہوا ہے. لوگو سمجھتے ہیں؟ پہچان کے طور پر ایک ایک لفظ. کسی کا ایمانداری ہے, کسی کا رحم ہے, کسی کا محبت ہے. اسی طرح نا سب لوگو بنائے گئے. آپ گوگل پہ جائیں گے تو ہر ایک مذہب کا ایک لوگو ہے. اسلام کا لوگو کیا ہے؟ برادرہڈ, بھائی چارہ. کبھی دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو فرصت ملے. اسلام کو جو لقب دیا ہے غیر مسلموں نے, کس بات کا لقب دیا؟ یہ بھائی چارے کا مذہب ہے, آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہنے کا مذہب ہے. یہ اب نبی علیہ السلام نے 2 رسول ہیں. سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان ہوئی. وقت تو نہیں زیادہ ہوتا. سب سے پہلے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق, پھر مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ, پھر غلاموں میں بلال رضی اللہ عنہ. انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے, اس وقت نماز بھی فرض ہوئی تھی کہ سونے پیغمبر ہم نے آپ کے اللہ کو بھی مان لیا, آپ کو بھی مان لیا, اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اب جیسے آپ مسجد والے آپ کو بولتے آؤ آؤ جلسہ ہے, آپ پوچھتے نا بھائی کرنا کیا ہے, کس چیز کا جلسہ ہے؟ تو انہوں نے بھی پوچھا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ آپ کا دین قبول کر دیا, آپ کے اللہ کو اللہ مان دیا, آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے مان لیا. تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. فرمایا جس بندے نے ایک اللہ اور ایک نبی کو مان لیا ہے, اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا. مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. مسلمان کا مطلب ہے کہ گورے کالے امیر غریب, آپ کو اس مسجد کو صرف مسجد سمجھتے ہیں, نہیں یہ مسجد نہیں ہے. صرف اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے, امام جب نیت باندھتا ہے, تو اگر کوئی مزدور, اگر کوئی پلے دار, اگر کوئی دیہاڑی دار پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا, آگے نیت باندھ لے گا, تو بعد میں اگر کوئی ٹرسٹی, کوئی امیر آدمی آئے گا تو اس کو پیچھے نماز پڑھنی. اگر کوئی شیخ الحدیث آئے گا دیر سے تو اس کو اور پیچھے نماز پڑھنی ہوگی. اگر کوئی وقت کا محتمم آئے گا, دیر سے آئے گا, اس کو اور پیچھے نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر جمعے کی نماز ہو گئی اور کوئی بڑا ملک کا امام آ جائے گا تو اور جمعے کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے, تو اس کو مسلمانوں کی جوتیوں میں کھڑے ہو کے نیت باندھنی ہوگی, کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی کے مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو آگے سے ہٹا کے خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو جائے. تبھی تو کہا نا علامہ اقبال نے کہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی. ارے آپ کو اسلام کا مطلب ہی یاد نہیں, بتاؤ دنیا میں. اس لیے نہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, نہیں, کہیں نہیں لکھا قرآن میں. اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کا جو دین ہے یہ محبت کی علامت. اسلام نے کہا کہ کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو, اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو ایک تھالی میں کھانا کھا سکتے ہیں, ایک جگہ کاروبار کر سکتے ہیں, ایک جگہ چل پھر سکتے ہیں, ایک جگہ معاملات کر سکتے ہیں. اسلام نے یہ بات سمجھائی کہ کالے بلال حبشی شہزادے ابوبکر صدیق کے بھائی بنا دیے گئے. ایک دفعہ صرف ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مذاق میں, اس میں مذاق میں, ویسے فرینک تھے بہت, حضرت بلال سے مذاق میں ویسے کہا کہ آؤ کلمہ کے بیٹے. اب بلال رضی اللہ کے دل میں لگے, وہ دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس گئے, یا رسول اللہ وہ سلمان نے مجھے کلمہ کا بیٹا کہا. نبی علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے, ذرا آپ بھی جہالت کی باتیں کرتے ہو میرے آنے کے بعد بھی. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باہر نکلے مسجد نبی سے, ریت کی گلیاں ہوتی تھی, بلال رضی اللہ عنہ گلی میں موجود تھے. سلمان فارسی ان کو دیکھ کے زمین پر لیٹ گئے, اپنی گال ریت کے اوپر لگائی اور حضرت بلال کو آواز دی, بلال میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نا, آپ آئیے میرے چہرے پہ اپنا پیر رکھ کے گزریے تاکہ میری اس غلطی کی تلافی ہو جائے. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور دونوں کندھے پکڑ کے سلمان فارسی کو اٹھایا, اپنی چھاتی سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگے, میرے بھائی سلمان, اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کا ارادہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اسلام دنیا کے نام کیا پیغام لے کے آیا, پوری دنیا میں اسلام پھیلا کیوں ہے پتا؟
اللہ ایک ہے، یہ بات آدم علیہ السلام نے کہنی شروع کی، ابراہیم علیہ السلام تک کہتے رہے۔ رسول اللہ میں یہ خاصیت ہے، انہوں نے اللہ کی ایک وحدانیت کی بات ختم نبوت کے ساتھ کی کہ ایک رب اس کا ہے جس کا رسول بھی ہے، اور جب یہ بات کہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ دنیا میں کسی سے نفرت نہیں کرے گا۔ تو لوگ حیرت سے بتاتے تھے جا کے یمن میں، حبشہ میں، افریقہ میں، کیسرو کسرا میں، اس دور میں بھی تو خبریں جاتی تھی، واٹس ایپ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ حیرت سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے سنو مکے میں ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ گھوڑے اور کالے ایک برابر ہیں، جو کہتا ہے بیٹیوں کو مارنا نہیں ہے، بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی ایک شادی میں مجھے جانا تھا، جب کارڈ آیا تو دیکھا بیٹی کا نام ہی نہیں، وہ لکھا ہوا ہے فلاں لڑکا عبدالرحمان بن فلاں، اس کی شادی فلاں کی بیٹی سے۔ اب کوئی ہوں گے نئے مسلمانوں کا، تو میں نے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں بیٹی کا نام ہی نہیں ہے، کہتے کہ بڑی غیرت مند ہے۔ غیرت اس میں، ارے محمد رسول اللہ کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ رسول اللہ نے علل اعلان کہا تھا صحابہ کے درمیان میں کہ اچھی طرح اس بات کو دل میں بٹھا لو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو مطلب بیٹیوں کو بھی شہزادی والے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے بنانا۔ ارے ہم نے تو دنیا کو بتانا تھا کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جو نفرت کی بات نہیں کرتا، ہمارے پاس وہ دین ہے جو بیٹیوں کو عزت دیتا ہے۔ یہ نماز کیوں بنائی پتہ ہے آپ کو؟ ارے پتہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنی بڑی مسجد ہے، ارے پتہ ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جن کا معاملہ تھوڑا خراب ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا، یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ بھی اللہ کو راضی کریں، گھبراؤ نہیں ہے، باقی سب بھی تمہیں جیسے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہم دین سے کتنا دور آ گئے۔ ہم نے دو چیزیں اسلام میں، بس 10 منٹ آپ کے اور زیادہ وقت نہیں، دو چیزیں اسلام میں، ایک دین کی ضروریات ہیں، اچھی طرح اس بات کو سنیں، ایک دین کی ضروریات ہیں، ایک دین کا مقصد ہے۔ ضروریات میں ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام نیکامات، یہ ضرورتیں، انکار نہیں ہے، فرض ہے۔ اگر ان کا انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کفر ہو جائے گا، بندہ ایمان سے کیا؟ لیکن یہ ضرورتیں کیا ہیں جی؟ کس کی ضرورتیں ہیں؟ اسلام کی۔ کس کی ضرورتیں ہیں؟ اسلام کی۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان ضرورتوں کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی کہ میں جو دین لایا ہوں نا یہ پورے عالم کے لیے آپ نے دیا ہے۔ میرے دین میں امیر غریب گورے کالے سب میں کھڑے ہوں گے، میرے دین میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، میرے دین میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تانے نہیں ہوں گے، میرے دین میں کسی کو دھتکارا نہیں جائے گا، میرے دین میں ایک ہی تھالی میں لوگ بیٹھیں گے، میرے دین میں غریب کا بچہ امام بنے گا، میرے دین میں کالا آدمی بہترین قرآن پڑھتا ہوگا تو وہ مسند امامت کے اوپر جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جب میٹنگ کی نا کہ اللہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کن کی ضرورت ہے بھائی؟ کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ اب کوئی بڑا یونٹ لگائے گا بندہ، بڑی فیکٹری لگائے گا تو اس کو زیادہ اچھے لوگ چاہیے، زیادہ انجینئر چاہیے، زیادہ لوگ چاہیے جو اس کے کام کو آگے بڑھائیں۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کام شروع کیا ان کو اچھے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے تحفے میں نماز عطا کی، روزے عطا کیے، حج عطا کیا، زکوٰۃ عطا کی، نیکیاں عطا کی۔ کیوں عطا کی بھائی؟ ابھی نہیں بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پڑھا کرو، ان الصلاۃ، پتا ہے آپ کو؟ پتا تو ہے کیونکہ آدھی آیت میں نے پڑھی، آدھی آپ نے پڑھی، لیکن آج کل قرآن پاک کو مردے بخشوانے کے لیے لگا رکھا۔ یہاں تو پتہ نہیں ہمارے یہاں رواج چلا تو بولے کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو مدرسے سے بچوں کو بلا۔ اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی گھر میں بنتے دیکھ لیتے ہیں کہ بریانی مرغے کی بن رہی ہے، اسی حساب سے پڑھ دیں گے۔
اب جیسی نیت ہے تو بھائی باپ کسی کا مر گیا ہے تو دعا کوئی اور کرے. کبھی حیرت کی بات ہے بھائی. بولے بھائی جس کے پاس پیسے ہیں مولوی کو دعوت کھلاؤ قبر میں ہم کو راضی کر لیں. تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ ایسا تو ممکن نہیں. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ نے کبھی اپنے مولویوں سے اس کا ترجمہ ہی نہیں پوچھا. نماز اس لیے نہیں ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے نماز اس لیے فرض کر دی تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. کون اچھی باتیں کرے؟ نمازی. نماز کیسے قبول ہوتی ہے پتہ؟ آپ سوچتے ہیں وضو اچھی طرح ہو, آپ سوچتے ہیں جماعت میں ٹائم پہ پہنچ جائیں, آپ سوچتے ہیں کہ پوری قرات سنیں, آپ سوچتے ہیں سنتیں پوری پڑھیں. یہ تو ضروریات ہیں. مقصد نماز یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں گے اور بازار میں جائیں گے, بازار میں اگر کسی کی بیٹی صرف مسلمان کی نہیں, پھر یاد رکھنا کیونکہ آج کل کچھ لوگ دھرم کا چشمہ پہن کے اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں. بازار میں کسی کی بیٹی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, آپ نماز پڑھ کے نکلے بازار میں گئے, کسی کی بیٹی گزرتی جا رہی ہے, آپ نے اگر اس بیٹی پر گندی نگاہ ڈالی ہے, آپ نے آنکھوں کے ساتھ لذت محسوس کرنے کی کوشش کی ہے, آپ آنکھوں سے زنا کرنے کی کوشش میں ہیں, تو آپ نماز بھی پڑھ کے آئے, اپنے آپ کو دھوکہ دے کے آئے ہیں. اور اگر آپ کی آنکھیں جھک گئی ہیں تو پھر آپ اس کو بولتے ہیں نماز. یہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں. جو باپ کو گالی دے کے آتے ہیں ان کی نہیں ہوتی. کسی نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اس کی نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ میرا اور محمد رسول اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی عزت والا ہے وہ تمہارے والدین ہیں. آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا مختصر سا. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھو. سنا ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بولتے رہو نا محبوب والو, ہم کون سا روز تم سے سوال کرنے والے. پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کریں تو کہاں جائیں گے ہم؟ ارے بولو زور سے, جنت میں. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا لوکل مفتی بہت ہے نا. کیا اور اگر یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت. جب میں پڑھنے گیا مدرسے میں, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کی, ہماری نسل میں 14 پشتیں گزر گئی علماء کی. تو میں جب پڑھنے گیا تو ذرا اتفاق اس وقت کی عمر 13-14 سال ہوتی, 15 سال. تو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا تو مجھے ایک بندے نے ٹوکا. تو کہنے لگا کہ اونچا کر لو. مگر ٹھیک ہے. تو کہنے لگا تم جہنم میں جاؤ گے اگر یہ نیچے رہا. تو میں نے اونچا کیا. تو میں اب بولا آپ جنت میں جاؤ. تو جب میں اپنے گھر پہنچا چھٹی کے, تو میں نے اپنے والد شیخ اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی رحمۃ اللہ ابھی 2021 میں وہ ہمیں چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے. تو میں نے اپنے ابا سے کہا, میں کہا یار آپ بھی مولوی, دادا بھی, پردادا بھی, سب. میں کہا آپ تو مجھے مسئلہ غلط سمجھاتے ہیں. بولے بچے کیا ہوا؟ میں تم بولتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, وہ مدرسے والے بولتے ہیں ٹکڑوں میں تم تو ہمیں روز کہتے تھے کہ جنت ماں کے پیروں میں. اب یہ مدرسے میں جا کے پتہ لگا وہ تو جہاں. تو پھر جب پڑھنے لگے تو امام بخاری نے بھی یہ بات دہرائی, اور یہ سچ ہے, یہ حق ہے کہ اس کو اونچا رکھنا ہے. محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنا تہبند, اپنا پاجامہ, اپنی پینٹ ٹخنوں سے, جس دن یہ حکم جاری کیا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے. وہ تھوڑے ہیلدی تھے, تھوڑے وزنی تھے. یا رسول اللہ, ابو بکر کا لاچا مطلب جو لنگی باندھتے یہ تو اکثر پہن لگ جاتی ہے, اور میں ابو بکر یار تیرے بھی تو نہیں کہا تو کو پریشان ہوتا ہے. نہیں یا رسول اللہ, یہ آپ نے اونچا کیوں کروایا؟ سنو کتنی دور ہے ہم اسلام سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کپڑے کو اس لیے اونچا کر دیا تاکہ جس بندے نے یہ لباس پہنا ہے جب اس کی پنڈلیاں ننگی ہو جائیں, چکنے ننگے ہو جائیں,
تو اس میں تھوڑی سی عاجزی آ جائے، اس کی تھوڑی گردن جھک جائے، عاجز بندہ بن جائے اللہ کا، کیونکہ جب کپڑے پھیلا کے چلتا ہے تو غرور سے چلتا ہے۔ اب اس مسئلے کو اس طرح سمجھو دوبارہ، اب کوئی مولوی ہو، کوئی بہت بڑا چلے والا ہو، کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہو، کوئی بہت بڑا اپنے وقت کا مسلمانوں کا پردھان ہو، مسلمانوں کا قائد ہو، اب اس کا پاجامہ ہو ٹخنوں سے اونچا، کہاں ہوگی بھائی؟ آپ بھی ہو جائے، آپ خود بھی مانیے، آپ بھی پاجامہ کہاں ہو آپ کا؟ بولو بھائی کہاں ہو؟ ٹخنوں سے اونچا، لیکن وہ اپنے باپ کے آگے بدتمیزی کرتا، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا، اپنے بچوں سے اس کی دوستی نہ ہو، جب وہ گھر میں آتا ہے بچے چھپ جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے اس کی بنتی نہیں، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر کو گاڑی روک کے ساتھ میں نہیں کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اب یہ نالائق اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا۔ اسی طرح اسلام کے تمام جز جو ہیں ان کی ایک ایک روح ہے، نماز کی روح ہے برائیوں کو چھوڑنا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کہا، میں نے پوچھا اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیاں نہ چھوٹے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بڑی محبت سے انہوں نے کہا بیٹا اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی نہیں چھوٹ رہی تو اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے اندر سے برائیوں کو نکال دے۔ دین کو سمجھیں۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے، آخری بات سنو، میں نے جب یہ بات کچھ جگہ کی تو کچھ لوگوں نے مجھے مولویوں میں کہا کہ یہ مناسب تو نہیں ہے، میں کہا یہ بھی مناسب ہے، سنو اطمینان سے سنو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی، جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام وہاں ایک چبوترا بنانے لگے، اصحاب صفا کا چبوترا۔ کس کا چبوترا بھائی؟ یہاں پر ہے؟ مسجد نبوی میں ہے؟ بولو نا بھائی، وہاں ہے، یہاں پر ہے؟ یہاں پر جو چھوٹے پورے ملک کی کسی مسجد۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپائش گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا سدروں کا گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا امدادی سینٹر ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جن کو دنیا والے نہیں پوچھتے ہم ان کو یہاں رکھیں گے، ہم خود کھانا بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے لگائیں گے۔ یہ تو اچھا ہے کہ گجراتی پورے ملک کے مدرسوں کو پیسہ دیں، مہاراشٹر والے تو بری بات نہیں، دینا چاہیے، لیکن کبھی ارب پتیوں نے، کروڑ پتیوں نے، یہ بڑی بڑی مسجد بنانے والوں نے رقم خرچ کرتے ہوئے اپنی مسجد کے پڑوس میں بھی لوگوں کو دیکھا کہ یہاں تو کوئی مسکین نہیں رہتا، یہاں تو کوئی ضرورت مند نہیں رہتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم، یہاں تو کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی تو نہیں، یہاں کسی کے گھر کی چھت تو نہیں ٹوٹی ہوئی، سارے ہی بھکاری، سارے ہی مانگنے والے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری زکات کو اکٹھا کرو، کہاں؟ مسجد میں۔ کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ زکات کو سینٹرلائز کرنا ہے۔ سینٹرلائز کیوں کرنا ہے؟ تاکہ جو پہلے ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہیں پہلے ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو زکات دینے کے قابل بنائیں گے تاکہ یہ دائرہ آگے بڑھے۔ یہ ورسٹ یونیورسٹی کہتی ہے کہ عرب کے پاس پیسہ تیل نکلنے میں آیا، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو خلفائے راشدین کی نقل ہے ان کا دور یہ کہتا ہے کہ زکات کے نظام نے اس دور میں مسلمانوں کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، ان کے دور میں کوئی زکات لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ تم کیسے زکات بانٹ رہے ہو بھائی؟ تمہارے محلے میں غریب لوگ، آپ کس کے نظام سے زکات بانٹتے ہو؟ یہاں بھی محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی،
مسجد میں اگر اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے، اصحاب صفہ کا رجسٹر تو ہونا چاہیے، امام کو، متولی کو، ٹرسٹی کو پتا ہو کہ مسجد کے دائیں بائیں کوئی ایسا گھر نہ ہو جس میں روزانہ چولہا نہ جلتا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ یہ تو آپ کہتے ہیں مسجد نماز کے لیے، صرف نماز کے لیے نہیں بن سکتا۔ نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد اس لیے بنائی، کس لیے بنائی مسجد بھائی؟ پھر آپ کہو گے نہیں ہے، پتہ نہیں، نماز کے لیے نہیں، صرف نبی علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیوں؟ فرمایا تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ کس سے نماز پڑھنی ہے؟ اور جماعت کی روح کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جماعت کی روح یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ اگر آپ نماز پڑھنے آتے اپنی محلے کی مسجد میں اور آپ اس لیے اپنی صف بدلتے ہیں کہ جو آدمی پہلے نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے ساتھ نہیں جڑ کے کھڑا ہونا چاہتا، یا یہ غریب ہے، یا میری اس سے بنتی نہیں ہے، یا اس کے کپڑے گندے ہیں، اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ صف میں اس جگہ کو چھوڑا ہے تو آپ سے بڑا اللہ کا مجرم کوئی نہیں اس جماعت کے اندر، کوئی اور بدبخت نہیں ہے اس مسجد میں جو اس جماعت کو چھوڑ رہا ہے صرف اس لیے سب بدل رہا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ رسول اللہ نے کہا جماعت سے نماز پڑھو، رسول اللہ نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ کیوں؟ تاکہ ایک اچھی سماجی ویوستھا کو بنایا جائے، تاکہ مسجد میں عبد الرحمان بھائی صبح آئے، زور میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے تو مغرب میں باقی دوست پوچھیں آج عبد الرحمان کہاں ہیں؟ اگر نمازیوں کی ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے تو وہ جماعت اپنی روح تک نہیں پہنچی۔ کچھ تبدیلیاں لائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک انقلابی تبدیلی لائیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک سنت اپنا لیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ 23 سالہ نبوی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی ہے، مسلمان یا غیر مسلم سب اس سنت کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی بات کرتے تھے مثبت بات کرتے تھے، پازیٹیو بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے، کسی کو مشورہ دیتے تھے پازیٹیو، کسی کا حال چال جانتے تھے، اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کسی بیمار کو ملنے ہم گئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلی بات یہ کہتے ہو چچا تم تو بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، اب اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہم دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے کہاں سے دوائی کھا رہے؟ بولے وہاں سے، کس ڈاکٹر سے؟ اس ڈاکٹر سے۔ ٹیسٹ کروایا نہیں کروایا؟ کون سی بیماری ہوتا ہے؟ یہ بیماری ہو وہ ہمارا چاچا بھی اسی بیماری سے مر گیا۔ یہ حرام ہے۔ رسول اللہ کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں بندے پہ شک ہے، ناراض ہو گئے، آنکھوں میں ڈالی آگے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ تم اپنے پاس سے بدگمانیاں کرتے پھرتے ہو۔ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ جب بھی بات کریں گے اپنے دوستوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، بازار میں لوگوں سے، اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی، اگر کریں گے تو کون سی بات کریں گے؟ کسی کا کاروبار میں سلام آ گیا، کوئی غیر مسلم ہے مثال کے طور پہ، سلام میں چلا گیا، آپ کا دوست ہے، ڈراؤ نہیں اس کو، حوصلہ تو یار پھر کیا ہو گیا، ہم تیرے ساتھ ہیں، دوبارہ چلیں گے۔ کوئی بیمار ہے، اگر وہ کینسر میں بھی ہے، 10 آدمی چن لیجئے، 20 آدمی، اس کو دوائی بھی کھلائیے، لیکن اس 20 آدمیوں کی ذمہ داری ہو کہ جب وہ اس کو ملے تو اس کو کہیں کہ اللہ کے فضل سے کل سے آج اچھے لگ رہے ہو۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر حیرت انگیز تبدیلی، وہ بیماری پر فتح حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے اپنے لوگ اس کو یہ احساس دلا رہے کہ تم آگے جا رہے ہو، تم پیچھے نہیں جا رہے۔ نبی علیہ السلام نے امت میں یہ احساس پیدا کیا، وہ بڑے حساس نبی ہیں، کسی کا بچہ بھی گم ہوا تو جب مل گیا تو پرایا اس کے بعد فرمایا جب میدان میں جائے گا بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ مارنا۔ تو اس نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کا نام لینا۔ یا رسول اللہ کیوں بیٹا نہ کہوں؟ فرمایا اگر اس میدان میں کوئی یتیم ہوا تو تم جس جذبے سے اس کو اپنا بیٹا کہو گے، کیونکہ کئی دن سے گم ہے، تو اس یتیم کا دل دکھ جائے گا۔ وہ حساس نبی ہیں، ہم تو قدر ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کی،
واٹس ایپ فیس بک پہ اتنے مکار لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی برادریوں کے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو. محمد رسول اللہ نے ان باتوں سے منع کیا. ہمارا کام ہے اچھائی کو بیان کرنا، ہم برائی کی مخالفت کرنے نہیں جاتے. ہم اپنا پروڈکٹ اتنا اچھا بناتے ہیں کہ لوگ پھر اسی پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں دوسرے کو. تو تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. ایک بندہ خراب ہے آپ کے گھر میں، اس بندے کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی مولویوں بھی وہاں بھی بتا کے آیا. اس میں بھی دو مزاحیہ سی باتیں ہیں، آپ کو سنا دوں. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے گھر میں ایک بندہ خراب ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے دینداری شروع ہو، تو گھر میں تبلیغ شروع کرنی ہے تو آپ بتاؤ اپنی امی سے کرو گے یا اپنی بیوی سے، کہاں سے شروع کرو گے؟ بندہ نرم علاقے سے شروع ہوتا ہے. تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی تو اٹھ کے مجھے کہنے لگا عثمان بھائی میں اپنی بیوی سے شروع کروں گا. اب میں نے کہا یہ برباد کر خود. تو ایک اور نوجوان بیٹھا ہوا تھا تو میں تو بتا تمہارے گھر میں ایک بندہ خراب ہے کہ تو حاجی میرا ابو بہت خراب ہے. لیکن سچ میں ہمارے گھر میں اگر بہنیں سن رہی ہیں تو ہمارے گھر میں ایک عورت خراب ہے، ایک بندہ خراب ہے، ایک لڑکا خراب ہے، ایک ضعیف بندہ خراب ہے ہمارے گھر میں. وہ کون ہے بتایا آپ کو؟ اس کی نشاندہی کر دوں، وہ ہم خود ہیں. ہم دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ میری عزت کرے گا، یہ میرے لیے یہ کرے وہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی پڑھنا امام بخاری کو نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درہ گر گیا، صحابہ کو نہیں آواز ماری، خود سواری سے نیچے اترے. احسان نہیں لیتے کسی کا. جب تک صحابہ دوڑے اس وقت تک کو اٹھا کے واپس سوار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں خود. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم دوسروں سے امیدیں لگاتے ہیں اور اس امیدوں کے چکر میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ اچھے ہو جائیں گے نا، آپ کے ماں باپ کی تمنا پوری ہو جائے گی. ایک باپ اچھا ہو جائے گا اس کے بچوں کی تمنا پوری ہو جائے گی. ایک بیوی اچھی ہو جائے گی اس کا شوہر خوش ہو جائے گا. ایک شوہر نیک ہو جائے گا اس کی بیوی خوش ہو جائے گی. ایک بچے اچھے ہو جائیں گے گھر کے سب لوگ خوش ہو جائیں گے. پہلے اپنے اندر تبدیلی ہے. رات کو بستر میں لیٹ کے اطمینان سے ایک بات سوچنی. کیا پتا کیا سوچنا پتا کہ بھائی میرے سے کون کون تنگ ہے؟ کس سے؟ میرے سے کون کون تنگ ہے؟ تو آپ انگلیوں پہ آ جائے گا آپ کے کام. ابو تنگ ہے، امی تنگ ہے، بیوی تنگ ہے، بچے ڈر رہے. اور جب آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، نماز میں بھی لذت آئے گی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی. یہ میں غیر ضروری بات نہیں، آپ کو کیمیائی بات بتا رہا ہوں. ان کی دعائیں لیں، وہ بددعا نہیں دیتے. آپ جس دائرے میں رہتے ہیں لوگ آپ کو بددعائیں نہیں دیتے، لیکن آپ کے برے رویے کی وجہ سے ان کا دل دکھ جاتا ہے، اور جب ان کا دل دکھتا ہے تو اللہ آپ کی طرف سے رحمت کو ہٹا دیتا ہے. فیس بک دیکھتے ہو نا، ابھی فوٹو چڑھائیں گے نا تو نیچے کمنٹس آنے شروع ہوں گے، ماشاءاللہ الحمدللہ بلنگ کا بیوٹیفل کچھ. تو یہ فیس بک والوں نے یہاں سے نہیں سیکھا کبھی دین کو پڑھنا. فرشتے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں سے عرش تک، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو یہ پہلا کمنٹ مارتے ہیں اس پہ. یہ کمنٹ کرتے ہیں. کبھی بیٹھنا کسی اللہ والے کے پاس، کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے دعا کی یا اللہ مجھے اور دولت دے دے، میرا کاروبار چمکا دے، تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں اس پہ کمنٹ مارتے ہیں کہ یا اللہ یہ ٹھگ ہے. یا اللہ بے ایمان ہے یہ. اب وہ کمنٹ اوپر کو چلنے شروع ہوتے ہیں. ہر ایک منزل پہ فرشتے بیٹھتے ہیں، نیچے والوں کا پڑھتے بھی کیا لکھ کے آیا. مذاق میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں فیس بک سے اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھ جائے. آپ کہتے ہیں یا اللہ میرا کام بنا دے، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے یا اللہ اس نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے، حصہ نہیں دے رہا. یا اللہ یہ بازار میں اذان ہوتی ہے مسجد نہیں آتا. یا اللہ یہ فلاں کی لڑکی کا نمبر لینے کے چکر میں یہ اس سے زنا کرتا ہے آنکھوں میں. وہ یہ کہتے ہیں تم اللہ والوں سے بھی دعا کراتے ہو. اللہ والے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کا کام بنا دے، اور اس طرح نیچے لکھ دیتے یا اللہ یہ ایک ٹھگ کے لیے دعا کر رہا.
وہ تو کوئی اہل اللہ ہو جس کی اللہ سے سیدھی تب قسمت پلٹ جائے. کبھی وہ تو 100 میں سے لاکھ میں سے کہیں جا کے کوئی ایک مل جائے تو مل جائے. حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ رحمت جیسا جو مستجیب الدعوات بزرگ ہوتے ہیں. ورنہ تو ابھی ہمیں تبدیلی لانی. کس کے اندر تبدیلی لانی بھائی؟ اپنے اندر لائیں گے تبدیلی. چھوٹی سی تبدیلی ہے کہ چگلی کرنی نہیں، سننی نہیں. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اور یہ تکلیف صرف آپ یہی نہیں کہ مسلمان نہیں، ساری دنیا کے ہو، چاہے وہ جس مرضی مذہب کے ماننے والے. ہم اس چکر میں بعض اوقات جوش میں آ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرفداری کر رہے ہیں. نہیں، اسلام کی طرفداری یہی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان بن کے معاشرے. آپ کہتے ہیں کہ آپ میمن ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ پٹیل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ قریشی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بریلوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ سنی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ. ٹھیک ہے، آپ اپنی اپنی جگہ رہو، مست رہو، کوئی بات نہیں. لیکن پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ صرف آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی جانتے ہیں. وہ آپ کی شکل دیکھ کے صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلمان. اب جب آپ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو صرف مولوی تو نہیں اس پہچان میں. اگر کوئی مسلمان کاروبار میں دھوکہ کرے گا تو سامنے والا بزنس مین یہ نہیں بولے گا کہ پٹیل صاحب نے، میمن صاحب نے، قریشی صاحب نے، پٹھان صاحب نے کر دیا. نہیں، وہ بولے گا وہ مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کر دیا. آپ اگر کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالیں گے، اس کو آپ کی برادری، آپ کا مسلک نہیں پتا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کو جانتی ہے، وہ گھر جا کے کہے گی کہ وہ فلاں مسلمان نوجوان جو ہے وہ میری طرف گندی نگاہ ڈال رہا. آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں. اسلام کی فوٹو دیکھ لیجئے. کون سی فوٹو؟ اپنی سیلفی کھینچنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے، یہ فوٹو کسی بے ایمان کی ہے، یہ فوٹو کسی شرابی کی ہے، تو اس فوٹو کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ فوٹو کسی مخلص کی ہونی چاہیے، کسی محبت کرنے والے کی ہونی چاہیے، کسی ایماندار کی ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی اس تصویر کو دیکھے تو وہ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے، کمنٹ میں ڈیرائٹ لکھے کہ اس کی بات مان لی جائے. فرشتے بھی اس کے نیچے تائید کرے کہ اللہ تیرا بڑا پیارا بندہ ہے، تیرا بڑا حسن اخلاق والا بندہ ہے، تیرا بندہ دوسروں کو معاف کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، مسکینوں کے درد کو محسوس کرنے والا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نا، فرماتے نبی علیہ السلام، حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی بندے کا دل رحم سے خالی ہے. رحم سمجھتے ہو؟ کسی کو سڑک پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کے دل میں درد نہیں ہوا. کسی کو سڑک کے کنارے تھالی میں بیٹھے کھاتے ہوئے دیکھا، آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں وہاں نہیں ہوں. کسی کو مصیبت میں دیکھا، آپ نے اس کی تکلیف محسوس نہیں کی. اگر آپ کا دل رحم سے خالی ہے تو آپ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل دین سے. تو تبدیلی لانی ہمیں اپنے اندر، دوسروں کو نہیں سدھارنا. پہلے بولے بھائی، پہلے خود سدھرنا ہے. یہ جو دوسروں کو سدھارنے والا کام شروع کیا نا آپ نے، اس سے اختلاف بڑھے ہیں. دوسروں کو سدھارنے کے لیے صرف اسلام کے مبلغ بنائے گئے، داعی بنائے گئے. جو حضرات دین کے پیچھے نکلتے ہیں، وہ جن کو یہ مسنت دی گئی، ان کے ذمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگایا کہ تم امت کے داعی بنو گے، تم امت کو سمجھاؤ گے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر جج. تو بس بات مکمل ہوئی. اجازت ہے نا کہ کوئی اور سوال پوچھ لوں؟ نہیں پوچھو. یہ مولانا غلام اسلامی صاحب کے سمدھی صاحب کہہ رہے ہیں اور مت پوچھو. لیکن پھر بھی ایک سوال آخری رہے گا، اور وہ آپ سے میں نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے اپنے دل کو جواب دینا. کس کو دینا ہے؟ اپنے آپ. کس کو جواب دینا بھائی؟ کس کو؟ بار بار یاد دلا رہا ہوں، کس کو جواب دینا ہے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھو دل پہ. کوئی بات جس کی جتنی بھی عمر ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جس کی، اپنے حساب سے میرا سوال سنیے اور اپنے دل سے اپنے آپ کو جواب دیجیے. آپ نے اپنی اتنی زندگی میں جو گزار دی ہے،
کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی شام ایسی آئی ہے کہ اچانک آپ اپنے گھر گئے ہوں یاروں کی محفل چھوڑ کے اور آپ نے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابا مجھے تم سے بڑا پیار ہے یار، کوئی دن ایسا ہے آپ نے کہا ہو کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہہ نہیں پاتا ہوں لیکن آپ سے عشق ہے مجھے، آیا کبھی کوئی دن؟ آپ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے والد کو یاد کر کے اشکبار ہو جاتے تھے، آپ میں سے جن کے والد کا انتقال ہو گیا کبھی کوئی شام ایسی ہو جس میں بارش بھی ہو یا تپتی دھوپ ہو اور آپ اچانک اپنا اسکوٹر اپنی بائیکل اٹھا کے قبرستان پہنچ گئے ہو اور محبت سے اپنے باپ کی قبر پہ ہاتھ پھیرا ہو اور یہ کہا ہو کہ آج سب کچھ ہے تو نہیں ہے، ایسا دن آیا ہو آپ کے پاس؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کسی شام گھر پہ پہنچے ہو اور آپ نے اپنی ماں کو کہا ہو کہ اماں میں پیر دبانا چاہتا ہوں؟ کوئی دن ایسا آیا آپ کے پاس؟ آپ مسلمان ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا چھوڑو، ان کو بھی چھوڑو، آپ جن کے ساتھ سارا دن ٹہلتے ہو ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کی تنخواہ مختصر ہوتی ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے، کوئی رات ایسی گزری ہو کہ آپ نے ایک لفافے میں 5-10 ہزار اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے وہ 1 لاکھ ہو چاہے 1000 ہو، ایک لفافے میں پیسے ڈال کے چپکے سے رات کے دوسرے پہر اپنے اس دوست کے گھر پھینک آئے ہو، اس نیت سے کہ میرے یار کا بھی کام بن جائے، اس کی عزت کی بات ہو، اس نیت سے اس کی مدد کی ہو کہ میرے دوست کا بھی کام بن جائے، اس کی عزت بھی برقرار رہے، میرے دل کو بھی۔ کبھی ایسا دن آیا؟ کبھی آپ کسی غریب کو پکڑ کے لے گئے، چل یار میرے ساتھ، آج میں تجھے اچھے ہوٹل پہ کھانا کھلاؤں؟ میاں صاحب اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ابھی آپ دن سے دور ہیں۔ نبی علیہ السلام تو قدم قدم پہ لوگوں کا احساس کرتے ہیں، تبدیلی لائیے اپنے اندر، لائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنی باتیں کی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔